بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. محترم سامعین حضرات، حماد نعت پاک چینل کی جانب سے آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں اسلام کی حقانیت کی ایک روشن دلیل پیش کر رہا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چھوٹے سے واقعے کو آپ خود گہرائی سے سنیں اور دیکھیں کہ اسلام ایمان جب اپنی اصلیت کے ساتھ دل کے اندر آتا ہے تو مسلمان کی کیا شان ہوتی ہے. شہر کیروان کی بنیاد حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رکھی گئی. اس کی بنیاد اور آباد کاری کا واقعہ بھی صفحات عالم پر یادگار رہنے والا ہے، اور اسلام کی صداقت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف حمیدہ اور ذاتی محاسن اور مقبولیت کا عام سکہ بٹھانے والا ہے. وہاں کے اصل باشندے بربر قوم کے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی مستقل چھاونی اس جگہ نہیں تھی. جس جگہ بالاستقلال قیام ہوتا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ جب امیر افریقہ فارغ ہو کر مصر آتے تو نو مسلم بربر بھی مخالفوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سب عہد و پیمان توڑ دیتے تھے. اسی واسطے ان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ایک مستقل چھاونی ایک مناسب جگہ پر بنانے کا ارادہ کیا اور غربی افریقہ کو ایک مستقل صوبہ قرار دینا مناسب سمجھا. وہ موقع اور جو جگہ پسند فرمائی اس میں بہت دلدل اور گنجان جنگل تھا، یہاں تک کہ سانپوں کو بھی درختوں سے ہو کر نکلنا دشوار تھا. اس جنگل میں ہر قسم کے زہریلے اور موذی جانوروں کا مسکن تھا. آدمی کے بود و باش کا تو کیا ذکر، گزرنا بھی خطرناک امر تھا. مگر چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر ارادہ باذن اللہ ہوتا تھا اور ان کے ہر فعل میں مقبولیت کے آثار ظاہر ہوتے تھے، اور جو کچھ وہ حضرات کرتے تھے اللہ کے بھروسے پر کرتے تھے، لہذا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر نے تمام صحابہ کو جمع کیا. اس وقت لشکر میں 18 صحابی موجود تھے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کھڑے ہو کر تمام حشرات الارض اور سبع کو خطاب فرمایا: یا ایها الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدنا بعد قتلنا. اے درندوں اور موذی جانوروں، سنو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو اس جگہ آباد ہونا اور قیام کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور قیام کرنا چھوڑ دو. اس کے بعد ہم جس کو دیکھیں گے قتل کر دیں گے. خدا معلوم اس آواز میں کیا تاثیر تھی کہ سب حشرات الارض اور درندوں میں ایک ہلچل پڑ گئی اور اسی وقت جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے. جماعتوں کی جماعتیں نکلنا شروع ہو گئیں. شیر اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے، بھیڑیے اپنے پلوں کو لیے ہوئے، سانپ اپنے سپولوں کو کمر سے چپٹائے ہوئے نکلے. سب چلے جا رہے تھے. یہ ایک عجیب ہیبتناک اور تعجب انگیز منظر تھا جو نہ اس سے قبل کہیں دیکھا گیا تھا نہ کسی کے وہم و گمان میں تھا. سب بربر کھڑے دیکھ رہے تھے
اور سب جانتے تھے کہ اس وقت یہ کسی نہایت ہی جابر و قاہر کے حکم کے تابع اور مسخر ہو کر جا رہے ہیں۔ دوسروں کو ان سے کیا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بات ممکن تھی کہ حقانیت اسلام کی ایسی روشن دلیل کو دیکھنے کے بعد بھی وہ بربر قوم باطل پرستی پر قائم رہتی؟ پس ہزاروں بربری صدق دل سے اسلام لائے اور اسلام کے حلقہ بگوش غلام بن گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔